بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، محمد بن قاسم کے آخری دور میں کون سا اموی خلیفہ برسر اقتدار تھا؟ جواب ہے سلیمان۔ سوال ہے، خلافت راشد میں جو زمین حکومت کی ملکیت ہوتی تھی اسے کیا کہتے تھے؟ جواب ہے خالصہ زمین۔ جواب ہے خالصہ زمین۔ سوال ہے، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے بنو مخزوم۔ سوال ہے، اسلامی سال کا 8واں مہینہ کون سا ہے؟ جواب ہے شعبان۔ سوال ہے، سب سے پہلے سرکاری سطح پر احادیث جمع کرنے کا حکم کس نے دیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد العزیز نے۔ سوال ہے، شروع میں کتنی نمازیں فرض تھی؟ جواب ہے 2۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے، خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کون سے ہیں؟ جواب ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سی نماز سلام پھیرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ جس نماز میں سجدہ سہو واجب ہو۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بتائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ آپ علیہ السلام کی گائیں۔ سوال ہے، محمد بن قاسم کو کس نے زنجیروں سے باندھا اور بری طرح سے جان سے مار ڈالا؟ جواب ہے سلیمان نے۔ سوال ہے، یروشلم پر اسلامی قبضہ کب اور کس کے دور حکومت میں ہوا؟ جواب ہے 16 ہجری 637 عیسوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے، وہ کون ہے جو اذان دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا؟ جواب ہے مرغا۔ کس نے خانہ کعبہ میں موجود حاجیوں کو قتل کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی کتنے سال بکریاں چرائیں؟ 10 سال تک۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کی بنیاد رکھی، بتائیں اس کی تکمیل کس پیغمبر نے کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ رات کو بار بار آنکھ کھل رہی ہو تو سمجھ جاؤ تم بہت جلد۔ رات کو بار بار آنکھ کھل رہی ہو تو سمجھ جاؤ بہت جلد تم دولت مند ہونے والے ہو۔ اس بات کی کوئی سند موجود نہیں، رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے زیادہ دے اور جسے چاہے کم دے۔ ذبیح اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ کس نے 3 بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی میں شکست کھائی؟ رکانہ پہلوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑ کر مسلسل 3 بار شکست کھائی۔ کون سی 3 چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں: اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا، ریاکاری سے عبادت کرنا، خالق کو چھوڑ کر خلق سے امید رکھنا۔ کیا نماز جنازہ قضا کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ جی نہیں۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا لشکر کون سا ہے؟ جواب ہے لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، انصار کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جواب ہے مددگار یعنی مدد کرنے والا۔ وہ کیا چیز ہے جس کے پیٹ میں انگلی اور سر پر پتھر ہوتا ہے؟ انگوٹھی۔ سب سے پہلے جہاد کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ 2 سن ہجری میں۔ جس گھر میں کون سی کتاب موجود ہو تو اس گھر والوں کو کسی اور سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ سنن ابی داؤد۔ اللہ پاک کی قسم کھانے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ملتا ہے؟ آخری پارہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے؟ اس بحث پر فیصلہ کن رائے کس نے دی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام شاہی خزانے سے کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ آپ علیہ السلام 1 پیسہ بھی نہیں لیتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ کس کی تلاوت کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام زین کسنے کے دوران زبور کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟
آپ علیہ السلام یروشلم میں پیدا ہوئے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا نعرہ احد احد تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہاں دفن کیے گئے ہیں؟ بیت المقدس میں، بعض روایت کے مطابق فلسطین میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات قرآن پاک میں کہاں دی گئی ہے؟ سورہ کہف میں۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قبر سے نکالنے کا حکم فرمایا تھا؟ جواب ہے، عبداللہ بن ابی کو قبر میں داخل کرنے کے بعد پھر نکالا۔ سوال ہے، اہل طائف میں سے سب سے پہلا اسلام لانے والا شخص کون تھا؟ جواب ہے، عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود ثقفی، اہل طائف نے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا تھا۔ سوال ہے، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خاتون کا دودھ پیا؟ جواب ہے، حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ قرآن مجید کا تحریف سے بچانا کس کا کارنامہ تھا؟ قرآن مجید کا تحریف سے بچانا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی زوجہ بلقیس سے ہر ماہ کتنی بار ملاقات کرتے تھے؟ ایک بار۔ جنگ احد کے موقع پر کس کافر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ مار کر زخمی کیا تھا؟ ابی بن خلف کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد کتنے نبی آئے اور کس کی اولاد میں سے نبی آئے؟ 40,000 نبی آئے اور سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ کس کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا؟ عقبہ بن ابی معیط نے۔ ایک وقت کا عدل کرنا کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ ایک وقت کا عدل 20 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کون سا کافر خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا؟ عمرو بن عبدود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک داماد اسریان بدر میں شامل تھا جس کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہار فدیہ کے طور پر بھیجا تھا، اس کا نام بتائیں۔ ابو العاص۔ سوال ہے، مدینہ کا پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے، سوید بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ۔
سوال ہے اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے ہی پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں، یہ کون سی بابرکت رات ہے؟ جواب ہے شب قدر کی۔ ثانی آدم کس پیغمبر کو کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال ہے کیا حائضہ عورت حیض کے دنوں کی نماز قضا کرے گی؟ جواب ہے جی نہیں، حائضہ عورت حیض کے دنوں کی نمازیں ادا نہیں کرے گی۔ سوال ہے غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے صحابی تھے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت مریم کے خالو کون سے پیغمبر تھے؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ دریائے فرات میں کون سا پہاڑ ظاہر ہوگا؟ قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ چھینک روکنے سے مرد کے اندر کون سی خطرناک بیماری پیدا ہوتی ہے؟ چھینک روکنے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ جنگ بدر کو قرآن پاک نے کس نام سے پکارا ہے؟ جنگ بدر کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اسلام میں خواجہ سراؤں کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، واللہ تعالی عالم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس واحد غزوہ میں شرکت نہیں کی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی۔ سورہ نمل میں بسم اللہ کتنی بار آئی ہے؟ 2 بار، ایک شروع میں ایک آخر میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اپنی بہن کیوں بنا لیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شہر مصر میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اسے بتایا گیا کہ آج رات ابراہیم ایک خاتون کے ساتھ آئے ہیں جو کہ حسین ترین خاتون ہے۔ اس بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا اور پوچھا یہ عورت کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری بہن ہے۔ اس بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس بھیج دو۔ آپ نے حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس جا کر فرمایا سارہ، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں ہے۔ اس نے پوچھا تھا تو میں نے اسے بتایا کہ تو میری بہن ہے، اب میری بات جھٹلا نہ دینا۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونا چاہا تو اس سے پکڑ لیا گیا، یعنی حرکت نہ کر سکا۔ اس نے کہا میرے لیے اللہ سے دعا کر، میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر آپ کو چھونا چاہا تو پہلے سے زیادہ سخت گرفت میں آ گیا۔ اس نے پھر کہا میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ آپ نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے ایک دربان کو بلا کر کہا تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے، تم تو کوئی جن پکڑ لائے ہو۔
तब बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे इब्राहिम के पास वापस पहुंचा दो और खिदमत के लिए एक लड़की दे दो। और खिदमत के लिए जो लड़की तोहफे के तौर पर दी गई वो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम थी। जब सैयदा सारा अलैहिस्सलाम वापस आई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने इशारे से पूछा, क्या हुआ? हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने काफिर की साजिश को नाकाम बना दिया और खिदमत के लिए हाजरा अलैहिस्सलाम दे दी। बरोज़े क़यामत कौन से मर्द हामला होंगे? एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 लोग ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना गुफ्तगू फरमाएगा और ना इनकी तरफ नजर करम फरमाएगा। इनमें से एक वो शख्स है जो अपने हाथ से निकाह करता है, यानी मुश्तज़नी करता है। और एक हदीस में इरशाद फरमाया गया है कि अपने हाथ से निकाह करने वाला क़यामत के दिन ऐसी हालत में आएगा कि इसके हाथ हामला होंगे। ये फेल हराम और गुनाह कबीरा है और हदीस पाक में ऐसा करने वाले को मलून कहा गया है। सवाल है, कौन सी कौम आंधी आने की वजह से हलाक हुई? जवाब है कौम आद। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल शहदा का खिताब किसको दिया था? जवाब है हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, कौन सा कुरैशी सरदार जंगे बदर में हाजिर ना था लेकिन जल्द ही ताउन का शिकार हो गया और इसकी लाश 3 रोज तक बेगोरो कफन पड़ी रही, कोई इसके करीब ना आता था? जवाब है अबू लहब। सवाल है, किस गज़वा के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से की थी? जवाब है गज़वा बदर। दरख्त पर उल्टा चढ़ने वाले जानवर का नाम बताएं। रीछ। कुरान पाक की सूरत अल इमरान का क्या मतलब है? इमरान की औलाद। किस नमाज में आखिरी सफ पहली सफ से ज्यादा अफजल है? नमाज जनाजा की नमाज में। सवाल है, अबू जहल का सर किसने कलम किया? जवाब है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू जहल का सर कलम किया था। किस काफिर की बीवी को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में औरतों के लिए नमूना करार दिया है? फिरऔन की बीवी आसिया को। आसमान से सबसे पहली कौन सी धात उतरी? लोहा। सवाल है, वो कौन सी जंग है जिसमें आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए? जवाब है गज़वा ओहद। सवाल है, हबशा के बादशाह का लक़ब क्या था? जवाब है नजाशी। सवाल है, मैयत की नमाज फर्ज, सुन्नत या वाजिब में से क्या है?
جواب ہے میت کی نماز فرض کفایہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بعد کس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ تو ہنسے گا کم اور روئے گا زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے، کس بات کے لیے؟ اپنی مامو زاد لیہ سے شادی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بتائیں کون سا وقت تھا؟ بوقت شب۔ اس اولین صحابی کا نام بتائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب کہا جاتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پاک دامن عورت شادی کی پہلی رات کون سا کام لازمی کرتی ہے؟ فکر مند رہتی ہے۔ سوال ہے اس اولین صحابی کا نام بتائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب کہا جاتا ہے۔ جواب ہے حضرت زبیر بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔